الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ اور مختصر تشریح۔ یخادعون اللہ، وہ منافق لوگ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ دھوکہ تو اس کو دیا جاتا ہے جس کو علم نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے، اس کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں یہ لوگ؟ تو اس کا جواب مفسرین فرماتے ہیں صنعہم کا صنع الخداع، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ایسے کرتے ہیں جیسے دھوکہ دینے کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ یعنی کسی کو دھوکہ دینے کے لیے آدمی جھوٹ بولتا ہے، اوپر سے کچھ ہوتا ہے، اندر سے منصوبے کچھ اور بناتا رہتا ہے، ساتھ سے کچھ اور کرتا رہتا ہے۔ دوسرے لفظوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو دغا دینا چاہتے ہیں وہ، جیسے دوسرے لوگوں کو وہ دغا دیتے ہیں تو ان کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دے لیں ہم۔ تو یخادعون اللہ، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسہم، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کو تو وہ دھوکہ دے ہی نہیں سکتے، ایمان والوں کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں، اپنی جانوں سے دھوکہ کر رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور ان کو شعور بھی نہیں ہے۔ ایک ہوتی ہے عقل اور ایک ہوتا ہے شعور۔ عقل کا تعلق علم کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا جی، کہ علم ہوگا تو عقل ہوگی، اور یہ انسانوں کے اندر اور جنات کے اندر اور فرشتوں کے اندر ہوتی ہے، باقی جانوروں کو علم نہیں ہوتا۔ باقی رہا شعور، اس کا تعلق عقل کے ساتھ ہے۔ شعور کا معنی ہوتا ہے ادراک، احساسات، ٹھیک ہے جی، اپنے نفع نقصان کو ادراک کرنا، یعنی معلوم کرنا، اس کا احساس کرنا۔ یہ جانوروں کے اندر بھی ہوتا ہے، ان کو گرمی سردی کا جو ہے احساس ہوتی ہے، اور اسی طرح جو ہے بھوک پیاس کا احساس ہوتی ہے۔ اور میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ جانوروں کو اپنے اور پرائے کا بھی احساس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ مانوس بھی ہوتے ہیں، نئی جگہ پر جاتے ہیں تو وہ ایک آدھا دن چارہ بھی صحیح طرح نہیں کھاتے، پانی صحیح طرح نہیں پیتے۔ یہ جو منافق لوگ ہیں ان کو جانوروں جتنی بھی عقل اور شعور نہیں ہے، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، ان کو اپنے اور پرائے کا تو پتہ ہوتا ہے، ان کو اپنے اور پرائے کا بھی نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، سب سے زیادہ سخت عذاب منافق کو دیا جائے گا، بما كانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان کو کہا جائے کہ نہ فساد کرو تم زمین میں، لا تفسدوا فی الارض، قالوا انما نحن مصلحون، آگے سے کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آج کے زمانہ کے اندر بھی منافقین نے یہی چال اپنائی ہوئی ہے کہ جی دہشت گردوں کو ختم کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ حقیقت کے اندر یہ لوگ فسادی ہیں۔ جب بھی کفر کو غلبہ آتا ہے اس وقت فساد آتا ہے، جب اسلام اور مسلمان کو غلبہ ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے فساد نہیں ہوتا، بلکہ حقیقی معنی کے اندر جو اصلاح کرنے والا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ تو منافق شروع سے یہی کرتے آئے ہیں، دعویٰ ان کا اصلاح کا ہوتا ہے، حقیقت کے اندر وہ فساد پھیلاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ منافق کہتے ہیں کہ لا تفسدوا فی الارض، جب ان کو کہا جائے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے۔ الا انہم هم المفسدون، خبردار بے شک یہی فسادی ہیں، یہی کافر اور منافق لوگ فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں ہے، ان کو عقل نہیں ہے، ان کو اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کو جب دھوکہ دے رہے ہیں، ان کی عقل کا تو یہ حال ہے، تو مسلمانوں کو تو بطریق اولا یہ دھوکہ دیں گے۔ تو بھئی دل بھی ایک ہونا چاہیے، زبان بھی ایک ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ایمان کی مضبوطی اور سلامتی مانگتا رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔